ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، آج کی گفتگو خصوصی طور پر ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں 14 فروری کو جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اس کے حوالے سے آپ دوستوں کی خدمت میں چند گزارشات کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں یہ بے حیائی کا کلچر روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جو ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، جو دین ہمیں حیا کو اپنانے کا درس دیتا ہے، اور دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر اس تحریر سے، اس تقریر سے، اس تشہیر سے، اس تصویر سے منع کرتا ہے جس میں بے حیائی کا عنصر پایا جائے۔ ہر اس تحریر سے دور رہنے کی، ہر اس تقریر سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے، ہر اس تصویر سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے، ہر اس تشہیر سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے جو معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ النور کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، فی الدنیا، دنیا میں، ایمان والوں، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں۔ تو جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلائیں، ان لوگوں میں فحاشی پھیلائیں جو ایمان والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ہم نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں اور اس معاشرے کے عظیم نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ ایماندار معاشرے میں، دین اسلام کے ماننے والوں میں ایسے لٹریچر کو، ایسی گفتگو کو نہ پھیلایا جائے جو معاشرے میں بے حیائی کے پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو اس بات کو بھی پھیلانے سے منع فرماتا ہے جس میں بے حیائی کا عنصر پایا جائے، جس میں فحاشی کا عنصر پایا جائے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، دین اسلام کے ماننے والوں میں غیر مذہب کا، بد دینوں کا یہ لگایا ہوا بوٹا ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، کوئی کسی کی بہن کو پھول پیش کر رہا ہے، کوئی کسی کی بیٹی کو پھول پیش کر رہا ہے۔ دین اسلام قطعاً اس بے حیائی کو اور اس بے غیرتی کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ دین اسلام تو کتنا ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والی کو بغیر حجاب کے گھر سے نکلنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ دین اسلام تو ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والیوں کو یہاں تک روکتا ہے کہ جب تم نے گھر سے نکلنا ہے تو تم نے تو خوشبو کو استعمال نہیں کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب تو خوشبو لگا کے نکلے اور گلی میں جب گزرے گلیوں میں سے تو تیری خوشبو کو دیکھ کر لوگ تیری طرف اٹریکٹ ہوں۔ اور اگر ایسا ہوا، اگر تو عورت خوشبو لگا کر بھی نکلتی ہے
اور وہ عورت بھی معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانے کا سبب بنتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا اور اس سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی، اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یا امت الجبار، اے خداوند جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ہاں میں مسجد سے ہو کے آ رہی ہوں۔ حضور والا، اب وہ عورت مسجد سے ہو کے آ رہی تھی، مسجد گئی تھی نماز پڑھنے کے لیے، خوشبو لگا کے گئی تھی، مسجد میں گئی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ دونوں عظیم کام ہے، مسجد میں جانا بھی عبادت ہے، پھر وہ تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی، اللہ کی عبادت کر کے آ رہی تھی، اللہ کے گھر سے آ رہی تھی، لیکن کیا کر کے آ رہی تھی؟ وہ عورت خوشبو لگا کے آ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں ابو ہریرہ میں مسجد سے ہو کے آ رہا ہوں، میں نماز پڑھ کے آ رہی ہوں، چونکہ اس نے خوشبو لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا جو مسجد میں تیز خوشبو لگا کر جائے۔ اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئی ہے، خوشبو لگا کر گئی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ گھر واپس لوٹ کر آئے تو وہ غسل جنابت کرے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر کے آ رہی ہے۔ اور آپ میرے بہنوں اور بھائیوں، اس معاشرے میں رہنے والوں، آپ جانتے ہیں غسل جنابت کب کیا جاتا ہے؟ جب مرد اور عورت پلید ہو جائیں، ان پر غسل جب واجب ہو جائے پھر غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو گھر سے نکلتی ہے اور خوشبو لگا کے نکلتی ہے، لوگ اس کی طرف اٹریکٹ نکلتے ہیں، اگر نماز بھی پڑھنے گئی ہے، مسجد میں گئی ہے، تو گھر میں آ کر وہ غسل جنابت کرے۔ اور وہ عورت جو خوشبو لگا کر بیر گلیوں میں گھومنے کے لیے جائے، بازار میں گھومنے کے لیے جائے، پارکوں میں جائے، کالج اور یونیورسٹی میں خوشبو لگا کر جائے، اور خوشبو لگا کر پھر معاشرے میں جا کر کسی مرد کو پھول پکڑا کے آئے، کسی مرد کو غیر محرم کو پھول پکڑا کے آئے، تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت پر کتنے ناراض ہوں گے۔ امام ترمذی نے ایک حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو آراستہ پیراستہ بن ٹھٹ کے نہ محرموں میں اترا کر چلتی ہے، تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت مجسم تاریکی ہوگی، یعنی اس کے اوپر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ایسی عورت کے بارے میں فرمایا۔ اب آپ اندازہ کریں جو صرف آراستہ پیراستہ ہو کر عورتوں میں، اور آج ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا اور اس کو معاشرے میں بڑا رواج دیا جا رہا ہے، لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اس مقدس معاشرے میں رہتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہمیں ایک ایسے مقدس معاشرے کی تشکیل کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جس میں پاکیزگی ہو، جس میں حیا ہو۔ اور دوسرا، جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پھول دیتے ہوئے اس کو اس وقت اس بات کو ذہن بات میں نہیں آتی ہے، کیا وہ اس بات کو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی بہن یا بیٹی کو کوئی ایسا عمل کرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن قربان جاؤں میں اپنے آقا کی عظمت پہ، میں اپنے آقا کی تبلیغ کے قربان جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار بھی نہیں فرمایا، میرے آقا کریم نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتا کیا تیرے گھر میں تیری ماں رہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں رہتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی یہ فعل کرے؟ اس نے کہا آقا میں قطعاً نہیں پسند کرتا،
میرے آقا نے فرمایا کیا تیرے گھر میں تیری بہن بھی رہتی ہے؟ اس نے کہا آقا ہاں میری بہن بھی رہتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ ایسا عمل کرے؟ تو اس کے نہ کہا کہ آقا میں تو قتل نہیں پسند کرتا، اور کوئی بھی باحیا انسان، کوئی بھی گھٹیا سے گھٹیا بھی کوئی مرد ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی اس بات کو نہیں پسند کرے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی عمل کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کیا ہے میرے غلام، کیا تو مجھ سے اس بے حیائی کی زنا کی اجازت مانگتا ہے؟ جب تو کسی کے ساتھ عورت کرے گا، کسی کی وہ ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، تو جس طرح تو اپنے رشتوں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتا تو وہ بھی کوئی بھی اس عمل کو پسند نہیں کرے گا۔ تو حضور والا جب آپ کسی کو، کسی کی بہن یا بیٹی کو پھول پکڑائیں گے، ادھر آپ پکڑا رہے ہوں گے، ادھر آپ کی بہن اور بیٹی کسی کو پھول پکڑا رہے ہوگی، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز جو یہ ایک قرض ہے، اگر کوئی بندہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک قرض ہے، وہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی آنکھوں سے اپنی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہوا نہیں دیکھے گا۔ تو جناب اعلیٰ یہی گزارش کرنی تھی، میں اگر یہ پسند کرتا ہوں کہ میری ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی عزت محفوظ رہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی عزت کریں، اس کو محفوظ کریں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم ہے جب ہم کسی کی عزت کا خیال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے بھیج کر اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کرے تو ہم دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کریں، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس پیغام کو آپ کو اپنے سینوں میں بیٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بے حیائی کے کلچر سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی بہن بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی امین۔